اور دو فرشتے تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو، لیکن جیسے جیسے ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، بے شک ان الذين قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ہم ان پہ فرشتے نازل کرتے ہیں۔ ایک ایمان والے کے ساتھ 120 فرشتے ہوتے ہیں۔ ارے فرشتے جو ایمان والوں کو ڈھونڈتے ہیں، محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، اہل و جماعت کی محفلوں میں آتے ہیں، صلاۃ و سلام کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں تم تو کمال کرتے ہو، تم بھی وہ کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں، ہم بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اچھا درود و سلام پڑھتے ہیں نا، مگر آپ کو ایک قبر بھی آئی ہے، ایک مزار بھی آئے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تم تو بعد میں آتے ہو مزار کے، ہم پہلے آتے ہیں۔ قبروں پہ فرشتے آتے ہیں، قبروں پہ کون پہلے آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں۔ ارے قبروں پہ آنا شرک ہے، آواز آئی پڑوس سے قبروں پہ مت جاؤ، قبروں پہ جانا شرک ہے۔ مولوی صاحب قبروں پہ جانا شرک ہے تو قبروں میں جانا کیا ہوگا؟ قبروں پہ جانا شرک ہو تو قبروں میں جانا کیا ہوگا؟ نہ قبر پہ جانا شرک ہے، نہ قبر میں جانا شرک ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ ارے اولیاء اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، ارے سر ٹوٹے تو سول ہاسپٹل جاؤ، ہارٹ ٹوٹے جنا ہاسپٹل جاؤ، اللہ اکبر، دل دھڑکے ہارٹ اٹیک ہو تو جنا کے دل کے اسپتال میں جاؤ، لیکن جب رشتے ٹوٹے تو کہاں جائیں؟ جب دل اندر سے ٹوٹے تو کہاں جائیں؟ اللہ نے کہا میرے پیاروں کے پاس آ جاؤ، دل جڑ جائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ارے خوف اور حزن میرے دوستوں کو نہیں ہے، تم کو خوف ہوگا تو میرے دوستوں کے پاس آ جانا، خوف باقی نہیں رہے گا، تم کو ملال ہوگا میرے دوستوں کے پاس آ جانا، تم کو ملال باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ والوں کا دربار ہے۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے، تو اللہ والوں کو نہیں ہے نا، وہ ہم کو کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے تو خود عبادت کی ہے اور خود زہد و تقویٰ سے یہ مقام حاصل کیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا الا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب تمہارے دل پریشان ہو تو اللہ کا ذکر کرنا سکون پاؤ گے۔ یہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ارے تم کو خوف و ملال ہوگا، میرے دوستوں کے پاس آؤ گے تو باقی نہیں رہے گا، یہاں آؤ گے تو بشارت ہی پاؤ گے۔ یہ کیوں بشارت پاتے ہیں؟ مزاروں پہ جانے والے بشارت کیوں پاتے ہیں؟ پیر کے پاس جانے والے، بابا کے پاس جانے والے، ہم نے تو جس کو بھی دیکھا، جس بابا کے پاس بھی گئے، کہا کام بن جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ فضل کرے گا، اللہ رحم کرے گا۔ پیروں کا کیا جاتا ہے، بابا کا کیا جاتا ہے؟ ہر بابا یہ کہتا ہے کام بن جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ارے وہ تو بشارت والے ہیں، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، وہ تو بشارت ہی دیتے ہیں۔ لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى، ان کے لیے بشارتیں ہیں جب وہ دنیا میں حیات ہیں۔ لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ نہیں کہا ہم نے دعا مانگی، قرآن میں دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہاں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا لهم البشرى فی الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں حیات ہیں اور بشارت دے رہے ہیں۔
دونوں میں حیات کا لفظ ہے. دیکھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, اور ان کے لیے ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے بشارتیں ہیں. جب یہ حیات میں دنیا میں زندگی میں کوئی اللہ کا ولی ملے تو اس کے پاس جاؤ, اور یہ مت سمجھو کہ بس زندگی میں فیض پہنچا سکتا تھا. نہیں, آخرت کی منزل میں جب پہنچ جائے, اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے, جب اللہ کا ولی قبر میں پہنچ گیا تو اب تصرف بڑھ گیا. پہلے تلوار نیام میں تھی, اب نیام سے باہر ہے, اب نیام سے باہر ہے. اب ظاہر کا قانون اس کورٹ میں نہیں چلتا, اس کا قانون ہر کورٹ میں چلتا ہے. عالم شاہ بخاری کے فیصلے عدالت میں چلتے ہیں, عدالت کے فیصلے یہاں نہیں چلتے. جس کو کوئی مقدمہ ہو یہاں درخواست دے کے دیکھے, یہ اللہ کے ولی ہے اور اللہ ستار ہے, وہ جسے چھپا لے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا. وہ غفار ہے, جسے معاف کر دے کوئی پکڑ نہیں سکتا. وہ رحیم و کریم ہے, جس پہ رحم کر دے کوئی سختی نہیں کر سکتا. ایک پیر بھائی نے آ کر شکایت کی اپنے مرشد کی قبر کے آگے, حضرت فلاں پیر بھائی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, بشارت ہوئی, جاؤ جاؤ چھوڑ دو, معاف کر دو. کہا کیوں حضرت؟ اس نے زیادتی کی ہے. کہا میرے پاس تو آیا تھا, میں نے معاف کر دیا. کہا معاملہ تو سنا ہوتا. کہا تمہارا معاملہ میرے یہاں نہیں چلتا, جو میرے یہاں آتا ہے معاف کر دیتے ہیں. تمہارا قانون ہمارے یہاں نہیں چلتا, ہمارے یہاں ایک قانون چلتا ہے, فلا تنہر, تمہارے دروازے پہ سائل آ جائے تو خالی نہ چھوڑنا. ہم نے یہ حکم مانا ہے رب کا, ان اولیاء نے یہ حکم مانا ہے. یہ نہیں دیکھا کون آیا ہے, یہ نہیں دیکھا کوئی نشئی آیا ہے, کوئی چرسی آیا ہے, کوئی بلغ آیا ہے, یہ نہیں دیکھا کوئی عالم آیا ہے, یہ نہیں دیکھا ہمیں جو بھی آیا ہے نواز دیا ہے. اب میدا اپنا اپنا ہے, ایک شہتوت کا پتا ہے, ایک ہی پتا ہے. بکری کھائے مہندی کرے گی, ہرن کھائے تو ناک میں مشک پیدا ہوگا. ایک خاص قسم کا کیڑا وہی شہتوت کا پتا کھا لے تو ریشم اگلنے لگتا ہے. دربار تو وہی ہے, آنے والوں کے میدے علیحدہ علیحدہ ہے. کوئی نشے میں ہی ڈوب رہا ہے, یہی چل رہا ہے. اللہ اکبر, عالم آ رہے ہیں, علم کا فیض پا رہے ہیں, ولی آ رہے ہیں, ولایت کی ترقی پا رہے ہیں. وہ تو آنے والے پر ہے. مسائل فلا تنہر, ان بزرگوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ چھوڑو, اسے خالی نہ چھوڑو. اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا مانگے. میں آیا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا, مانگنے کی نعت, اور پھر ابھی بھی تیرے در کے سوالی, آپ نے بھی نعت پڑھی. اللہ اکبر, سوالی سوالی, اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. غیر خدا سے مانگنا شرک ہے, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. اگر غیر خدا سے مانگنا شرک ہو تو جتنے فقیر ہیں سب مشرک ہو جائیں. غیر خدا سے مانگنا اگر شرک ہو تو سارے فقیر مشرک ہو جائیں. لیکن کسی مولوی نے بیگرس کو, بھکاریوں کو بھکاری تو کہا ہے, فقیر تو کہا ہے, گداگر تو کہا ہے, لیکن مشرک نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ وہ جانتے ہیں کل ان کو بھی چندہ مانگنا ہے, مسجد میں چندہ مانگنا ہے, اور غیر خدا سے مانگنا ہے. تو